بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ اس موضوع پر ہے کہ عشاء کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں اور پڑھنی کتنی ہیں۔ عشاء کی نمازیں کل 13 ہیں یا 12 ہیں یا 17 ہیں، اور کل رکعتیں کتنی ہیں اور کتنی پڑھنی چاہیے، آج ہم اس بارے آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ عشاء کی نماز کے فرض اور وتر ہی پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں فرض اور وتر پڑھنے سے عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ فقط فرض ہی پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں فرض پڑھنے سے عشاء کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ عشاء کی رکعتوں سے بھی واقف ہو جائیں گے کہ عشاء کی رکعتیں کتنی ہیں اور پڑھنی کتنی ہیں، وہ بھی آپ انشاءاللہ آج آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز کی رکعتیں جو ہیں وہ 17 ہیں، کل رکعتیں 17 ہیں، لیکن ان میں سے ہم نے پڑھنی کتنی ہیں، اور اس میں یاد رکھیں کہ اگر ہم 17 رکعتیں ہی پڑھیں گے تو یقیناً پھر تو ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا کرے گا کہ پوری ہم نے نماز پڑھی ہے۔ لیکن عشاء کی نماز مکمل پڑھ کے اگر ہم سوئیں گے تو صبح اٹھ کر ہم نماز فجر کی ادا کریں گے، فجر کی نماز، تو یقیناً ہمیں یہ درمیان والا رات کا جو فاصلہ ہے، یہ ساری رات عبادت کے صلہ عطا کرے گا، یعنی ساری رات ہماری ایک عبادت میں گزرے گی۔ کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھ کے سویا اور اس نے فجر کی نماز پڑھی تو اس کے درمیان والی رات جو ہے، یہ ساری رات اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھی جائے گی، یعنی نیک عمل لکھے جائیں گے، اس کا سونا بھی عبادت لکھا جائے گا۔ تو اسی لیے آج ہم آپ کو عشاء کی رکعت کی نمازیں بتاتے ہیں، نماز کی رکعتیں بتاتے ہیں۔ تو عشاء کی نماز کی جو رکعتیں ہیں وہ 17 ہیں، کیونکہ پہلی 4 سنتے ہیں، اس کے بعد 4 فرض ہیں، پھر 2 سنتے ہیں، پھر 2 نفل ہیں، پھر 3 وتر ہیں اور 2 نفل ہیں۔ اور اس میں خاص بات کا خیال رکھیں کہ جو پہلی 4 سنتے ہیں یہ سنت غیر موقدہ ہیں، اگر ہم ان کو پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو ہم گناہ گار نہیں ہیں۔ اس لیے بعض اوقات لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں اور بعض اوقات لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پڑھ لیں گے تو یہ ایک ثواب ہے، اور نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اگلے 4 فرض ہیں، فرض تو ہم نے ہر حال میں ادا کرنے ہیں، یہ تو کسی صورت میں بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے، بیماری کی صورت میں، تکلیف کی صورت میں، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں گے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو حتیٰ کہ یہاں تک حکم ہے کہ آپ اشارے کے ساتھ سو کر لیٹ کر اشارے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یہ شریعت نے حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہیں 2 نفل، یہ 2 نفل جو ہیں یہ نفل مؤقدہ ہیں، تو یہ 2 سنتے ہیں، یعنی 4 فرضوں کے بعد 2 سنتیں جو ہیں یہ سنت مؤقدہ ہیں، یہ ہم نے ادا کرنی ہے۔ اور آگے جو 2 نفل ہیں اگر ہم ادا کریں گے تو ہمیں ثواب ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سنتیں بھی نفل بھی ادا کریں۔ اور اس کے بعد آگے 3 وتر ہیں، لیکن 3 وتر بھی تو واجب ہیں، تو وتروں کو بھی ہم نے ادا کرنا ہے، ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ اور آگے جو نفل ہیں اگر پڑھ لیں گے تو ثواب ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو ہم گناہ گار نہیں ہیں۔ یہ درمیان والے بھی نفل ایسے ہیں، پڑھیں گے تو ثواب ہے اور نہیں پڑھیں گے تو ہم گناہ گار نہیں ہوتے۔ لیکن کوشش یہ کریں، افضل یہ ہے، خوبصورت یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، 17 رکعتیں ہی پڑھیں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ اس کے 10 سے 15 منٹ لگ جائیں گے، لیکن ہمیں یہ ادا کرنی چاہیے، خوبصورت کر کے پڑھنی چاہیے، تاکہ اگر ہو سکتا ہے کہ ہمیں رات نصیب نہ ہو یا اگلا دن نصیب نہ ہو، چلیں یہ رات تو ہم عبادت میں گزار لیں اور اس نیکی میں گزار لیں، تو اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی اور نماز سیکھنے کی، نماز کا طریقہ سیکھنے کی، نماز خوبصورت پڑھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔